الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا خیر خلق اللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کے بعد وقت ملے گا تو دوسری آیت۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور تم مت دھتکارو، مت بھگاؤ، دور مت کرو اپنے آپ سے ان لوگوں کو مت بھگاؤ، مت دھتکارو، اپنے آپ سے ان لوگوں کو مت دور کرو جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے، ما علیک من حسابہم من شیء، تمہارے اوپر ان کا کچھ بھی حساب نہیں، وما من حسابک علیہ من شیء، اور تمہارا حساب ان کے اوپر کچھ نہیں۔ پہلے کہا ما علیک من حسابہم من شیء، تمہارے اوپر ان کا کچھ حساب نہیں۔ پھر کہہ رہا ہے قرآن وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان کے اوپر تمہارا کچھ حساب نہیں۔ فتطردہم، کہ تم انہیں بھگا دو، دھتکار دو، فتکون من الظالمین، اور اگر دھتکار دو گے فتکون من الظالمین تو تم ظالم ٹھہرو گے، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کسی نے ترجمہ کیا یہاں پہ فتکون من الظالمین کا، تو تمہارا یہ عمل بڑا ناانصافی والا عمل ہوگا۔ ترجمہ میں نے کیا ہے صرف آیت کا ترجمہ۔ جی آئیے تفسیر میں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تفسیر اس کی کچھ نہیں کی، بس اتنا سمجھایا ہے کہ یہاں پہ لفظ غدات جو آیا ہے، قرأ ابن عامر الشامی بضم الغین وسکون الدال وواون، کہا ہے کہ یہاں پہ غدات ہے، اور ایک قرأت سبعہ میں حضرت قاری ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سبعہ میں ہے، قرأت سبعہ میں، انہوں نے غدات کے بجائے غدوہ پڑھا ہے۔
غین پہ ضمہ، دال ساکین غد، واو، یہ آخر میں تا نکلے گی، غدوتن، تو ایک قرأت ہے غداتن، غدات، ایک قرأت ہے غدوہ، دونوں کا معنی ایک ہے، صبح، صبح کے وقت کو عربی میں غدات اور غدوہ کہتے ہیں۔ تو اور بھی علمی بات بتلا دی، وہ یہ کہ یہاں پہ سورہ انعام میں بھی قاری ابن عامر شامی نے غدوہ پڑھا ہے، سورہ کہف میں بھی آیا ہے، وہاں بھی غدات نہ پڑھ کے غدوہ پڑھا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ کہف میں بھی 7 قرأت ہے، اور ساتوں قرأت برحق ہے، یاد رکھیے گا۔ قرأت سبع، سبع مانے 7، قرأت سبع 7۔ قرآن کی بہت سی آیت، سب میں نہیں، بہت سی آیتوں میں قرأت کا فرق ہے، اور اگر آپ کو ذرا بھی ذوق بیدار ہو، رمضان آوے تو بیٹھ جائیے قرآن لے کے، حرم کی قرأت سنیے، تراویح، آپ کو حرکات کا کہیں کہیں زبر زیر کا فرق ہے، آپ کو محسوس ہوگا، ارے یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ ایسے لکھا ہوا ہے، تو یہ ہے فرق قرأت کا، کہیں کہیں، پورے قرآن میں نہیں، کسی آیت میں، کسی سورہ میں 2-4 جگہ مل جائے گا۔ اب دیکھیے یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی، کیا پس منظر تھا، کیا واقعہ بنا، کیا سبب بنا، کون سی ایسی بات پیش آ گئی کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی؟ اور ایک ہی آیت میں نے پڑھی ہے، وقت بھی تیزی سے جا رہا ہے، بس یہی آیت ہوگی، تفسیر بھی لمبی ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ شائق تھے، پہلے بیان کر چکا ہوں، حریص تھے، خواہاں تھے کہ قوم ایمان لائے، اللہ کا جو میں پیغام پیش کر رہا ہوں، جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو دعوت پیش کر رہا ہوں، جو مذہب اسلام پیش کر رہا ہوں، سارے لوگ مان جائیں، سب اسلام قبول کر لیں، یہ آپ کی دلی یہ چاہت تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ چاہت کسی مفاد کے پیش نظر نہیں، بس مفاد ان کا تھا جن کو آپ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ اسلام قبول کر لیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت سنور جائے گی، خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے، میں نبی آخر الزماں ہوں، میں ہی آخری پیغام لانے والا ہوں، ہے نا؟ تو یہ میری دعوت قبول کر لیں، اللہ کو مان لیں، بس یہی، ورنہ کچھ نہیں۔ آپ کا ذاتی کچھ مفاد تھا کیا؟ میرے آقا کا ٹکا برابر کوئی ذاتی مفاد تھا؟ اللہ نے تو آپ کو وہ نوازا تھا کہ ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں سب ایمان لائیں، سب قبول کر لیں۔ سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ کہف میں تو یہاں تک قرآن نے کہہ دیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ ہے سورہ کہف میں قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے اے نبی آپ تو ان کے پیچھے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ایمان لائیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے۔ معمولی چیز ہے کیا یہ؟ قرآن کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، محبوب سے، کہ اگر آپ ان کے اتنا در پہ ہیں، ایمان لائیں، اور آپ خواہاں ہیں، حریص ہیں، آپ آرزو رکھتے ہیں کہ ایمان لائیں، پیچھے آپ لگے وہ سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، بتا رہے، تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ایمان نہ لائے تو لگ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ اپنی جان کھپا دیں ان کے پیچھے۔ معمولی چیز تھی یہ، آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 52، یہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ تمہید واقعہ آپ نے سن لیا نا، تو کہتے ہیں قال سلمان وخباب بن الارت فینا نزلت هذه الآیہ، سلمان فارسی، خباب بن الارت، 2 نام انہوں نے لیا ہے، امام بغوی نے، امام نصفی نے کچھ نام اور لیے ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، کسی نے ابو ذر غفاری کا نام جوڑا، جو صحابہ پیسے کے اعتبار سے بہت کم درجے کے تھے، بس اللہ کے نام پر پڑے ہیں، ملا کھا لیا، ورنہ صفہ نام سنا آپ نے؟ صفہ اللہ کے رسول کی مسجد سے متصل جو چبوترا تھا اس کا نام صفہ تھا، اس پر بڑا سا چبوترا تھا، بسا اوقات 50 60 70 تک صحابہ وہاں جمع رہتے تھے۔ حضرت سلمان خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت، سورہ انعام کی آیت نمبر 52 ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہماری شان میں نازل ہوئی۔ وہ کیا واقعہ بنا؟ کہتے ہیں جاء الاقرع بن حابس التیمی،
وعيينة بن حصن الفزاري وزبوهم من المؤلفة قلوبهم. کہتے ہیں کہ اقرا بن حابس تیمی، عیینہ بن حصن فزاری اور اس جیسے کچھ اور کافر آئے. اچھا ایک بات اور بتلا دوں، یہاں پہ نہیں ہے یہ عیینہ بن حصن فزاری یا اقرا بن حابس کا یہ واقعہ جو ہے یہاں پہ یہ ان کی حالت کفر کا ہے. بعد میں فتح مکہ کے وقت یہ لوگ ایمان لائیں گے، بعد میں لائے. تو یہ لوگ آئے، اور جب یہ لوگ آئے تو کہتے ہیں فوجد النبی قائدا مع بلال و صہیب و عمار. نام تو آ گیا یہ. تو حضرت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے پایا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں بلال کے ساتھ، صہیب کے ساتھ، عمار کے ساتھ، سلمان فارسی کے ساتھ، خباب بن ارد کے ساتھ. یعنی آپ کے پاس جو جماعت تھی، جماعت مسلمین، جماعت صحابہ، وہ بہت مالدار لوگ نہیں تھے. تو دیکھا آگے ہے من ضعفاء المؤمنین، کمزور مسلمان، مال کے اعتبار سے کمزور مسلمان، ضعفاء المؤمنین فلما رأوہم حولہ حقروہم. جب دیکھا کہ ان کے جھرمٹ میں، ان کے بیچ میں رسول اللہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ مانا ہی نہیں تھا، وہی تو واقعہ آ رہا ہے. اب رسول مانا ہی نہیں، لوگوں نے بعد میں مانا. حقروہم، تو ان کے پاس میں جو صحابہ ان کے تھے ان کو حقیر سمجھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. فآتوہ، آئے قریب دھیرے سے. فقالو، عرض کیا، آ کے سبوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں نا، تو آپ سنیے، اگر آپ ان لوگوں کو اپنے سے بھگا دیں، سنا تو ترجمہ نا، یہ ہے شان نزول. ان لوگوں کو اپنے آپ سے، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں نا، ہم لوگ آپ پر ایمان لائیں گے. ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس خباب ہیں اور صہیب بلال ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، سلمان، یہ سب جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھگا دیں آپ، ہم ایمان لائیں گے. دوسری سند سے امام بغوی نے پھر ہی واقعہ ذکر کیا، اور دوسری سند سے جب لائے ہیں تو اس سند میں جو روایت ہے کچھ کہیں واقعہ بڑھتی ہے، کسی میں کچھ کم ہے. اللہ اکبر. اشتیاق رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، حضور حریص تھے، خواہاں تھے کہ سب ایمان لائیں. تو جب یہ کہا حضور پسو پیش میں پڑ گئے، حضور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں. تو حضور نے کہا کہ نہیں، بھگاؤں گا نہیں، میں نہیں بھگاؤں گا. تو پٹ سے ان سبوں نے کہا اچھا نہیں بھگائیں گے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ٹائم الگ الگ کر دیجئے، ہمارا وقت الگ، ہم جو لوگ عرب کے بڑے ہیں اور ذمہ داران قوم ہیں، مالدار ہیں، ہمارا چرچا ہے، ہماری شہرت ہے، پورا عرب ہمیں پہچانتا ہے، سب ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، سب الفاظ اس میں ہے، سب ترجمانی کر رہا ہوں. تو ہمارا ٹائم الگ، ہمارا وقت الگ، ان کا وقت الگ. یا ایسے آپ کریں کہ ایک دن ان کو وقت دیں اور دوسرے دن ہم کو وقت دیں، ہماری مجلس میں یہ نہ ہے، اور وقت الگ ہو جائے گا تو بھی استفادہ آپ سے کر سکیں گے، آپ کی بات سن سکیں گے، سیکھ سکیں گے دین. اور ہم تو ایمان لا رہے، ہمارا وقت الگ ہوگا، ہم بھی آپ سے سیکھیں گے. اب حضور اسی کو کہتے ہیں بشریت، اسی کو کہتے ہیں بشریت. اور میں نے کہا تھا نا شروع میں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، ایمان انہیں حاصل ہو جائے، اسلام حاصل ہو جائے، دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل ہو جائے. تیار ہو گئے. اللہ اکبر. حضور تیار ہو گئے. جب تیار ہو گئے تو کہا، ان سبوں نے کہا کہ بھائی تیار کیوں ہوئے، بھگایا تو نہیں حضور نے، بھگایا نہیں غریب مسلمانوں کو، ان کا وقت الگ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، ان کا الگ، تمہارا الگ رہے گا. ابھی دیکھیے، ابھی آیت آئی نہیں مگر ابھی آئے گی آیت، مطلب جو واقعہ میں بیان کروں اس واقعے میں. ہاں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کام کرو کہ ہمارے یہاں آپ خود جانتے ہو عربوں میں جو معاہدہ ہوتا ہے، ہمارے بھائی آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہے، تو 2 قلم لکھ دو، 2 قلم لکھ دو. روایت کہتی ہے، سنیے، قال، راوی کہتا ہے فدعا بالصحیفہ، حضور نے کہا لاؤ کاغذ لاؤ. ودعا علیًا، علی کو بلایا، لکھنے والے تھے، لکھے پڑھے تھے، لیکتبا، تاکہ یہ معاہدہ لکھ دیں. اور یہ آگے ہے وقالوا ونحن نعود فی ناحیۃ. خباب، سلمان، عمار، صہیب، بلال، یہ لوگ ایک گوشے میں بیٹھے تھے. حضور یہاں اس مجلس میں ہے اگر، یا ان سے بات ہو رہی ہے نا ان لوگوں سے، تو صحابہ جو ضعفاء صحابہ تھے، کمزور تھے، وہ بیٹھے کونے میں. کہتے ہیں یہ واقعہ ہو رہا تھا. حضور نے دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے،
لکھ دیا جائے، یہ بھی مان لائیں گے، اور ان کا بھی وقت مقرر کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اذ نزل جبریل، جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل اتر پڑے تو حضور کی جو اس وقت فکر تھی وہ اسلام کی اشاعت کی فکر تھی، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت وہ پا جائیں، ان کی آخرت سنور جائے۔ اپنا مفاد وابستہ نہیں تھا، اپنا کچھ فائدہ نہیں تھا، حضور کا فائدہ نہیں تھا، مگر اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہوا کہ میرے وہ مخلصین بندے جو شروع سے ان کے ساتھ میرا نام لے رہے ہیں، صبح و شام مجھے پکار رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان کا ٹائم الگ سے مقرر کر دیا جائے۔ نہیں، ٹائم مقرر نہیں ہوگا، روزانہ یہ آئیں گے، ان کو آنا ہے آوے، نہ آنا ہے نہ آوے۔ یہ معیار قائم کرو، سماج میں، دنیا میں عزت کا معیار ایک بناؤ، تقوی۔ دولت نہیں، بڑا خاندان ہونا نہیں، بہت بڑا ڈاکٹر ہونا نہیں، بہت بڑا انجینئر ہونا نہیں، کچھ نہیں، دنیا کا کوئی معیار نہیں چلے گا، دین کا معیار چلے گا، شریعت کا معیار چلے گا، شریعت کا اصول چلے گا، قرآن کا ڈنکا چلے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا عزت کا معیار اگر ہے، جاہت کا، عزت کا اور عظمت کا، فضیلت کا، بزرگی کی اگر پیمانہ ہے تو اے انسانوں، مسلمانوں، تمہارے اندر جو تقوی ہے اللہ کا، وہی معیار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خراب نہ لگے میں آپ کو کسی کو، نہیں، قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے مسلمانوں، تم میں سے سب سے بڑا عزت دار وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے وہی سب سے بڑا عزت دار ہے۔ انہوں نے آگے جو تفسیر کی ہے کہ صبح شام پکارتے ہیں، ہے نا، بالغداۃ والعشی، تو کہتے ہیں صبح شام سے مراد محض صبح یا محض شام نہیں کہ دوپہر کو یاد نہیں کیا، یہ مراد نہیں ہے۔ دین کے دونوں حصوں کا ذکر کر دیا، دن کا 2 حصہ ہے، صبح شام، تو جب صبح شام قرآن نے کہہ دیا، مراد یہ ہے ہر پل اللہ کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے صبح شام کی نماز پنجگانہ بندی سے ادا کرتے ہیں، ایک چیز یہ ہے، اور ایک یہ ہے تفسیر وکیل المراد من حقیقت الدعا، کہتے ہیں حقیقت دعا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور آگے ہے یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، یعنی یریدون اللہ بطاعتہم، جو اپنی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے ذریعے سے اللہ کی رضا و خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، یریدون وجہہ کی تفسیر کرتے ہیں اے یطلبون ثواب اللہ، اللہ کے ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مولا تو نے حکم دیا تھا، میرا کام تھا یاد کرنا، میں یاد کر رہا ہوں، ثواب تو ہی دے گا، اجر تو ہی دے گا، میرے اس عمل کو یا اللہ اپنی رحمت سے رائے گا نہیں کرنا، تیری رحمت سے مجھے امید قوی ہے کہ تو مجھے اجر سے نوازے گا، ثواب سے نوازے گا، اور آخرت کی مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ سب کر رہے ہیں تفسیر، ہوگی بات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔